یہ بتائیے گا مرے ثانیہ کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ دیکھیے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو المناک حادثہ ہے اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، چونکہ ابھی یہ بہت ابتدائی مرحلے میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل جب تھوڑی سی وہاں پہ برف تھمی، بارش تھمی، ان سب کمیونیکیشن کا یہ عالم تھا کہ ان گاڑیوں کے حوالے سے یہ ساری صورتحال سے کل سے لوگوں کو جب میڈیا وہاں پہنچا وہاں تک یہ ساری خبریں باہر آئی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے قومی ادارے طور پر لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے تحقیقات ہوگی۔ جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے انجام سے دوچار ہوں گے، وہ اپنے کیسے کردار سے دوچار ہوں گے۔ انسانی جان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں، ایک چیز آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ بارہا اپیلیں کر رہی تھی میڈیا کے ذریعے کہ لوگوں کو کہ ہماری کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں۔ تو سب سے بڑی مشکل صورتحال تھی کہ گاڑیوں کا سڑک کے اوپر جو پوزیشن تھی، برف چونکہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ گر چکی تھی، اتنی برف کے گرنے کے بعد کوئی انتظامی مشینری، کوئی انتظامیہ یا ریسکیو کے ادارے میں آپ سے گزارش کروں کہ جو آپ کا پنجاب کا 1122 ہے، 1122 پورے ملک کے لیے ایک مثالی ادارہ ہے۔ اس کے جانباز جو لوگ ہیں وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی رسک لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1122 کے لوگ وہاں سے نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے کہ سڑکیں چوک ہو چکی تھی، وہ برف زیادہ گر چکی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ چونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی آئیڈا اس کو کہ جب ایسی صورتحال ہو تو ہم اتنا آپشن ضرور رکھیں، اتنی ایکسیس کی کوئی ایمبولینس گزر سکے، انتظامی مشینیں گزر سکے، لیکن اگر کسی انتظامی حوالے سے کوئی لوگ اس کے ذمہ دار ہوئے تو انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ بتائیے کہ وہاں لوگوں کو جب پتہ ہے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں، وہاں لوگوں کو جانے کیوں دیا گیا؟ اس وقت کیوں نہیں روکا گیا جب انہیں کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو روکا جا رہا تھا کیونکہ انتظامیہ میڈیا کے اوپر بھی بارہا کہہ رہی تھی، لیکن آپ خود ہمارے اپنے جو قومی رویے اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پبلک اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم کسی جگہ پہ ضد کر کے، انسسٹ کر کے، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ سے رستہ آپ کو ملتا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ نہیں میں اپنے رشتہ دار کے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں، میں ملنے والے کی طرف جا رہا ہوں، میں مال روڈ پہ نہیں جا رہا، اور کچھ چونکہ اپنا بعد کی طرف سے آنے والی جو ٹریفک تھی اور جو مری کی اپنی ٹریفک کے لیے جب دونوں مل گئے اس سے بھی سڑکوں کے اوپر جو گنجائش زیادہ ہے صورتحال کر جائے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بات ہمیں زیادہ سے زیادہ پبلک اویئرنیس کریٹ کرنے چاہیے تاکہ لوگ ایسی چیزیں لوگ اعتراض کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے گزشتہ سال بھی دیکھا تھا لوگ برف میں پھنس گئے تھے، اس سے پچھلے سال بھی لوگ برف میں پھنسے تھے، لیکن یہ والی صورتحال نہیں ہوئی تھی، ریسکیو کرنے میں کامیابی ہو گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح گنجائش نہ ہونے سے یہ صورتحال کر رہی ہے۔ ہوٹل بار کھانے جانبداری بنائی ہے، 50,000 کا کمرہ لاکھوں بھی کرے، 20,000 کمرہ لوگوں نے تو گاڑی میں سونا تھا، انتظامیہ نے ایکشن لیا، آپ بھی حکومت نے ایکشن لیا۔ دیکھیے یہ جو جس دن جب برف گر رہی تھی میری کے جو حالات ہیں جسے ہم لوکلی اس ایریے کے رہنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ الیکٹریسٹی کا پہلو ہوتا ہے۔ جو آپ کو اسلام نے جو درس دیا ہے، جو آپ دوسرے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایک الیکٹریسٹی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ ہم ایسے موقع پہ ممکن ہے کہ اس کی ایکسپلائٹیشن کی طرف جائے، بجائے اس میں کہ ہم کسی کے لیے ریلیف کا باعث بنیں کہ اگر کسی کو گرم پانی چاہیے اپنے بچے کا دودھ بنانے کے لیے، یا کسی کو کوئی واش روم کی حاجت ہے، یا کسی کو کوئی اور انسانی ضرورت ہے، اگر ہم اس کے لیے آگے بڑھیں تو انسان نے جو انسان کے لیے اسلام کا درس تھا جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آپ آج دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ترکی کی ایک پکچر وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بکری جو ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ پالے ہوتے ہیں یا بکروال جو ہیں وہاں پہ ایک بکری بچی مطلب بچے کو جنم دیتی ہے، ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کی پروٹیکشن کے لیے، چونکہ وہاں پہ بھی برف پڑی ہوئی ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں من فیض القوم اس چیز کے حوالے سے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے، ہمارے پیغمبر نے کیا درس دیا تھا اور ہم کس راہ کے اوپر دو چار
لیکن دیکھیں ابھی چونکہ ابتدائی اسٹیج ہے، جو لوگ ہمارے چونکہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہ تھوڑی ہیں، اور جو ہمارے سروائیورز ہیں وہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں کسی ہوٹلس کے حوالے سے، کسی ریسٹورنٹس کے حوالے سے، کسی گورنمنٹ کے بلڈنگ کے حوالے سے، کسی گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غفلت برتی، اس کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ آپ کو ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا. کئی آئیڈینٹیفائی ہوا کہ بندے نے نجائز کیا ہوا، اس موقع پہ ہمارے سے اس سے امداد مانگا، اس نے زیادتی کی، اس نے ہماری بات نہیں سنی، اس نے ہمیں اگنور کیا، اس نے انسان کو ایک پیسے کو کھوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ آپ یہ بتائیں گے جو پرائیویٹ ہوٹل مالکان ہے پارٹی کے صدر بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں. اچھا ٹائم آپ کو بالکل آپ مثال رہ گیا. آپ تنظیمی بنیاد پر وہاں پر کیا کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ خیبر ٹیکے میں جو تنظیمی ناکامیاں سامنے آئی ہیں، آپ کیا اسکولوں کو لے کر کوئی تنظیمی سطح پر کوئی تحقیق کر رہے ہیں؟ دوسرا پیریڈ تقریباً گزر چکا ہے 1 سال بعد کی جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ اس حد تک گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. آپ کشمیری ہیں، کشمیر کی حد تک اپنی پارٹی پالیسیوں سے، اپنی کارکردگی سے بہت شکریہ. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جیسے گزارش کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں پی آئی کی گورنمنٹ ابھی آئی 25 جولائی کو ہمارے الیکشن ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل ایم کی حکومت ہے. اور اس طرح جو الیکشن ہوئے میں ڈائریکٹ جو ہے 27 سیٹوں کے اوپر ہماری کامیابی ہوئی ہے. 27 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا ہے، اور میں الیکشن میں ڈپٹی ہیڈ تھا کمپین کا. ہمارے جو منسٹر ہیں ہمارے بھائی علی امین گنڈا پور صاحب وہ کمپین کو ہیڈ کر رہے تھے، اور میں ان کا ڈپٹی ہیڈ تھا. 27 سیٹیں ہم نے ڈائریکٹ جیتی ہیں جو ہمارے الیکشن میں جو ہمارے آزاد کشمیر کی ہیں. 17 سیٹیں اور باقی ہمارے جو مہاجرین آباد مختلف صوبوں کے اندر زیادہ سیٹیں ہندوستان کے پارٹ میں ہمارے ووٹرز ہیں. یہ سیٹیں جو 9 سیٹیں ہم نے یہ جیتی. اس سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیم اس وقت ہے آزاد کشمیر میں یہ بالکل نئی تنظیم ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے اس سے پہلے جو عہدیداران تھے، پہلے پارٹی کے جو صدر تھے وہ اس وقت صدر ریاست میں سلطان چودھری صاحب. میں وہاں کا نیا صدر ہوں. مہنگائی کے حوالے سے جیسے اس میں جو پینڈیمک کی صورتحال تھی کورونا کے حوالے سے عالمی سطح پر 2 سال سے کچھ صورتحال جو ہم جہاں پہ ریلیف دینا چاہ رہے تھے مرکز میں پنجاب میں اور کے پی کے اندر شاید وہ اتنا نہیں دے سکے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاؤں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملتان والوں کے ساتھ میرا بڑا فریکوینٹ ہے کے بیچ میں ہمارا کچھ پارٹ ہو رہا ہے جس میں مجھے نہیں آ سکا پچھلے 5-7 مہینے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اور یہ ساری صورتحال تھی. آپ کے ساتھ انشاءاللہ جب بھی میں ادھر ملوں گا آپ کے ہر سوال کو میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. تو میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ جو جنرل الیکشن 2023 میں ہوں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کو چیئرمین تحریک انصاف جو پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو چیلنج کر کے اسٹیٹس کو توڑ کے آئے تھے آپ کو ریلیف ملے گا، عوام کو ریلیف ملے گا. عوام کی جو توقعات پاکستان تحریک انصاف سے وہ انشاءاللہ ہوگی. سر یہ ایسے ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کے بعد پھر انہوں نے یہی کام کیا 25-50 کمرے دے رہے ہیں. ایک بینر بتا رہے کہ پانی لے کے آیا. تو یہ جو بھی منافی ہے ان کی جو آبادی خاندان وہاں بیٹھے ہیں ان کے جو کچھ بھی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میری بات ہے کہ ماضی میں پچھلے کچھ سالوں میں آپ کا بڑا غریب کوشچن ہے اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں جو اس طرح کی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ مری کے رہنے والے جو ہیں دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. مری میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو آگے آئے انہوں نے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی سیاح کے ساتھ چونکہ ہمارے روزگار جو ہے ہمارے ہوٹل جو ہے ہمارے موٹر جو ہے ہماری دکانیں جو اس مال روڈ کے اوپر ہے وہ ان ٹورسٹ کے ساتھ چلتی ہیں، وہ ٹورسٹ کی وجہ سے چلتے ہیں. تو جو وہاں کے بڑے سمجھدار لوگ سے آگے آئے انٹرویو کیا تو ٹورسٹ جو تھا اس کے اور لوکل جو ریزیڈنٹس تھے ان کے درمیان جو ایک چیلنجز تھے اس کو نہ صرف انہوں نے نگران کیا بلکہ اگر کسی جگہ پہ کوئی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں نے اس کے حوالے سے معلوم کی.
ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مختلف ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اس طرح کی لوگوں سے ڈیمانڈ کی گئی، لیکن آپ یقین جانیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی گورنمنٹ اپنے اینڈ میں تحقیقات بھی کرے گی، لیکن مری کے رہنے والوں کے حوالے سے بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ وہ لوگ بھی جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں وہ کسی کو اسپیئر نہیں کریں گے اس حوالے سے کہ وہ علاقے کی بدنامی کا باعث، کسی قبیلے کی بدنامی کا باعث، کسی کلچر کی بدنامی کا باعث بنے۔ میں چونکہ اس کلچر کو سمجھتے ہوئے، اس کلچر کو جانتے ہوئے یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے کہ وہ انسانیت کے اوپر پیسے کو۔ اچھا جناب ایک سوال سر یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کو آپ سارا کچھ دے چکے ہیں، آئی ایم ایف آپ کی اکانومی کنٹرول کر رہی ہے اور اسٹیٹ بینک بھی وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دی ہے، آپ کے گورنر صاحب نے کہا پنجاب کے، آپ یہ بتائیں کہ مہنگائی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا؟ کیا آپ کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نہیں ہو چکی؟ دیکھیے میں آپ کے ساتھ ایک گزارش کروں کہ 4 دن پہلے اگر آپ نے میڈیا میں دیکھا ہو نیا پاکستان کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف ریاض عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ انہوں نے کال کی تھی، جس میٹنگ کے اندر میں خود بھی تھا۔ آپ یقین جانیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو لو ہولڈنگ ہے اس کو کبھی قرضہ نہیں دیا گیا۔ اس وقت تک جب سے یہ شروع ہوا ہے پچھلے 4 مہینے میں 34 ارب کے قرضے دیے جا چکے ہیں صرف لو ہولڈنگ میں۔ اس کی میکسیمم ٹیپ ہوتی ہے 35۔ یہ کبھی پاکستان کی اکانومی میں، میں چونکہ خود ڈیولپمنٹ کے بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے تو میں چونکہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، کبھی اس لیول کے اوپر قرضہ جات نہیں کیے گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اکانومی جب یہ کورونا کی وبا نے ہماری اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لیا تو 1200 ارب کی جو امداد اور پیکج ہماری ملک اور ہماری حکومت اور عمران خان نے دیا، آپ اپنے نیبر ملکوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا۔ جب آپ کسی بھی دنیا کے مانیٹری ادارے سے، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، کسی بھی جب ڈونر کے ساتھ، کسی بھی آپ لینڈر کے ساتھ جب آپ معاملہ کرتے ہیں تو وہ سرٹن ایریاز میں ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ضرور ہوتی ہیں، وہ ضرور مانی بھی جاتی ہیں، لیکن آپ کی جو اپنی حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ انفلوئنس نہیں کرتے جو عوام آدمی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ کہنے لگتا ہوں کہ آپ ایک چیز کو دیکھیے کہ آپ دوسری پارٹی کی جو ہمارے پاس 3 بڑی پارٹیاں ہیں، اگر 3 بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، جو دوسری 2 بڑی پارٹیاں ہیں ان کی قیادتیں کہاں رہ رہی ہیں، ان کی پراپرٹیاں کہاں ہیں، ان کے محلات، ان کے ہوٹل بلین ڈالرز کے کہاں۔ عمران خان نے کرکٹ کھیل کے باہر کے ملکوں میں سے جو کچھ کمایا وہ پاکستان لے کے آئے، پاکستان میں چندے اکٹھے کیے۔ میں نے خود خان صاحب کو یہ ڈالنے کے ڈبے میں بھی سر صدار صاحب یہ یہ ساری ہسٹری سن کے ہم کان پک چکے۔ یہ بتائیں کہ مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوگی؟ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، ان کے اثاثوں پہ آپ قبضے کر لیں، ان کی ملیں سیل کر لیں، یہ بتا دیں کہ عوام کو مہنگائی سے کب نجات ملے؟ دیکھیے جو میں گزارش کر رہا ہوں نا آپ سے، آپ دیکھیں کہ یہ بالکل آپ کیا رہیں گے، آپ کو بھی تنگی ہوگی، کسی دوسرے آدمی کو بھی تنگی ہوگی، لیکن میری گزارش جو ہے کہ کوئی 10 کروڑ یا 10 کروڑ ڈالر عمران خان نے اس ملک سے کمایا اور وہ باہر لے گیا۔ سر ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے وہ عمران خان صاحب ایماندار ہے، نیک ہے، بہت ہی اعلیٰ۔ ایک سوال خان صاحب کا زیادہ تر فوکس ہے سیاحت، اور اس وقت دنیا جو ہے سیاحت سے بہت اربوں ڈالر اس وقت کشمیر میں آپ کے کشمیر ایک بڑا بیلنس قسم کا علاقہ ہے جہاں پر سیاحت کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ بنا سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں۔ آپ کی حکومت اس وقت سیاحت کے اوپر کون کون سے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہیں تاکہ دنیا کا رجحان اور بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس میں جو گزارش کر رہا تھا نا کہ میں ایک حوالے سے کہ جب عام بندے کو آپ کا میرا کسی کا عزیز ڈائگنوز ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی نہ تو جیل میں جا سکتا ہے نہ فرانس جا سکتا ہے۔ یہ اندر بندے کا اگر ملک اور قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو ہمیں یہ اخلاص کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ملک اور قوم کے ساتھ
کبھی دھگا نہیں کرے گا. اس کا مرنا بھی یہیں پہ ہے, اس کا جینا بھی یہیں پہ. آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے. میں آزاد کشمیر کے حوالے سے, چونکہ آزاد کشمیر میں 3-4 بڑے سیکٹرز ہیں جس میں پوٹینشیل موجود ہے کام ہونے کا. منصب کی اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشیل موجود ہے, اور اس پوٹینشیل کے حوالے سے آزاد کشمیر میں انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ جو ہمارا کیبنٹ سیشن ہے, ہم ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں. ہم ایک جو آدمی بزنس مین ہے اس کو رولنگ سٹون نہیں بنانا چاہتے کہ وہ آئے کبھی جنگلات سے این او سی لے, کبھی وائلڈ لائف سے این او سی لے, کبھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی سے. ہم ون ونڈو آپریشن ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ہر ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے اندر آپ کے ڈکلیئرڈ زون جو ہیلتھ کے لیے ہے, شاپنگ آؤٹلیٹ کے لیے ہے, فلان چیز کے لیے امپلیمنٹ ہماری اتھارٹی آ گئی تو دنیا ساری میں جو کارپوریٹ انٹرپرینیور کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے. انشاءاللہ آزاد کشمیر میں یہ ایک مثالی ادارہ بننے جا رہا ہے, اور لوگوں کو رولنگ سٹون نے ان کو ایک ہی ادارے میں وہ آئیں گے, ون ونڈو کے طور پر وہ ہینڈل ہوں گے, اور تمام ادارہ جاتی جو اجارہ داری اور سلفیت ہے اس کو ختم کرنا اس ادارے. سر وہ صحیح, سر آپ کی بات صحیح ہے. سر سردار صاحب آپ اچھے بزنس مین ہیں اور پنجاب میں بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نے عوام کا بھڑکس نکال دیا. اب یہ بتائیں, یہ صرف بتا دیں کہ یہ مہنگائی کہیں جا کے رکے گی, تو میکینزم ہے کہ یہ رک جائے گی. ایک اور سوال یہ وعدہ کہ میں ایجوکیشن بہتر کروں گا, ایجوکیشن کی طرف تو نہ گئے لیکن ہیلتھ کی طرف چلے گئے, لیکن ملٹیپل یونیورسٹی وغیرہ یہ جو چیزیں بنائی. آپ کشمیر میں بھی کوئی کینسر ہاسپٹل یا ہیلتھ کی سہولیات کہیں وہاں ہے آپ نے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جو آپ کے سوال کا پارٹ ہے مہنگائی کے حوالے سے, گورنمنٹ چونکہ ممکن چونکہ اپنی تھوڑا سا پری میچور ہو جائے گا تو میں اناؤنس کروں کہ لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے مختلف آئٹمز پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ ممکن ہے کسی اسٹیج پہ جب خان صاحب ہمیں الاؤ کر دیں گے تو ہم بات کریں گے, یا کوئی ترجمان یا خان صاحب ممکن ہے خود کریں گے. لیکن مختلف یہ میں آپ کو, چونکہ آپ کو پتا ہے میرا جب میں آتا ہوں آپ کے ساتھ فریلی میری کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ان کا بہت خوبصورت سوال تھا. بالکل شوکت خانم کے بعد خان صاحب نے کہا تھا ایجوکیشن میں, اور میں نامل جیسا ادارہ جو ہے اگرچہ شوکت خانم ہمارا پشاور کا آلموسٹ ہو چکا ہے, کراچی والا ہمارا اپنی کمپلیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. نمل جیسا ادارہ آپ کے پاکستان میں آپ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے اوپر کی یونیورسٹی کی بنیاد رکھتی ہے. اس وقت تک 8 ہمارے بیچز موجود فارغ ہو چکے ہیں نمل سے, 8 گریجویٹ ہو چکے ہیں. کام ہو رہا ہے فیوچر کی آکسفورڈ کہ اس سے آگے کیا بات کریں. آزاد کشمیر میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے مظفر آباد میں کاٹن کا, تو اس لیول کی لوگوں کو فیسلٹیز نہیں ہے جو ہمارا کیپیٹل ہے. ڈسٹرکٹ میں بھی ایک تو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ اسپتال جو اس سے پہلے سی ایم ایچ راولا کوٹ تھا, جو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال بن چکا ہے, ہمیں بہت ہیلپ کیا. آپ کے دوست سی ایم ایچ جو ہے کمبائنڈ ملٹری اور اس کے ساتھ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی آرمی کے بھی بیسک ہیلتھ ہوتے ہیں. ہماری جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں اور آزاد کشمیر کی جو منسٹری آف ہیلتھ اس کے بھی وہاں پہ جو بیسک ہیلتھ کی فیسلٹیز کے حوالے سے انفراسٹرکچر تحصیل ڈسٹرکٹ اور ایون بعض یونین کونسل میں بھی. لیکن بڑے اسپتال کے لیے جس لیول کے آپ کو وسائل چاہیے اس میں کارڈک کے اسپتال کے حوالے سے ظفرآباد میں کام ہو رہا ہے کہ ہم کو کارڈک کا اسپتال دے سکیں. لیکن بہت بڑے اسپتال کے حوالے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی چونکہ اس لیول کی فیسلٹی نہیں ہے. اس وقت زیادہ تر لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں اسلام آباد میں جو ہمارا کمپلیکس ہاسپٹل ہے, پنڈی میں ہولی فیملی ہے, یا بینظیر اسپتال ہے, یا ڈسٹرکٹ اسپتال ہے, ان کے اوپر ہمارے لوگ انحصار کرتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو اس پہاڑی ایریے سے آ کے وہ علاج کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپریشن سرجری ہوئی ہو وہ آپریشن ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپریشن ہونے کے بعد اس بیماری کا علاج یعنی سرجری نہ پاسبل نہیں ہے, اسلام آباد میں ہوگی.
اس کے اوپر ہم اس کو ورک کر رہے ہیں کہ ہم مظفرآباد میں ایٹ لیسٹ ایک اسٹیٹ آفی اسپتال بنا سکیں جس میں لوگوں کو یہ سہولیات دے سکیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیا، ایک عام آدمی کو اپنی یہ چیز مل گیا ہے کہ 6-7 لاکھ روپے اس کی جیب میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے کسی جگہ سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے خان صاحب کی طرف پریزیڈنٹ امام عہدیداران اور آپ پریس اور میڈیا کے جتنے دوست ہیں، آپ سب لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت میں ڈاکٹر علی الیاس خان سینئر منسٹر آزاد کشمیر، پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میرے ساتھ دائیں طرف، چودھری اکبر ابراہیم صاحب ہیں. چودھری اکبر ابراہیم صاحب وزیر حکومت SDMA اور سول ڈیفینس، اور میرے بائیں جانب سردار مرتضیٰ احمد علی صاحب ہیں جو ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ہیں. اور چودھری اکبر ابراہیم صاحب سے آگے سردار امتیاز شاہی صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میں سے. آپ ملتان کے پریس کے دوستوں کے ساتھ میں جب پنجاب کی کیبنٹ میں تھا تو آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً، چونکہ ہم ملتان میں ہمارے پروگرام ہوتے رہتے، آپ کے ساتھ مختلف اوکیزنس پہ آپ کے ساتھ انٹریکشن بھی رہے. اور میں ملتان کی جتنی بھی صحافتی برادری ہے ان کا ہمیشہ سے مشکور رہا ہوں. آپ نے ہر موقع پہ ہمارے جو اچھے کام تھے، جس کی ترویج کی ضرورت تھی، جس کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت تھی، تو وہ آپ لوگوں نے اپنے پورے خلوص کے ساتھ جدوجہد کی اور ہمارے پیغام کو حکومت پنجاب اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ویژن کو، جس کے مطابق ہم کام کر رہے تھے، نہ صرف آگے لے کے چلے بلکہ ہر لمحہ آپ نے ہمارے ساتھ آپ کھڑے رہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا. میری پریس کے ساتھ یہاں پریس کلب میں تو شاید کھانا میرا نہیں ہوا، لیکن آپ کے مختلف ٹی وی چینل، اخبارات کی دفاتر میں آپ ہر جگہ پہ جون جولائی کی گرمی اور اسپیشلی جو ہماری ساؤتھ اور ملتان کی گرمی ہوتی ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. الحمدللہ میں آج جو اپنے ملتان کے جتنے ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہوئے کہ مجھے پہلی دفعہ جو دلی طور پہ ایک تسلی ہوئی وہ یہ ہے کہ ملتان کے اندر، چونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب اگر پورے پاکستان کی ایگریکلچر کا 75% دیتا ہے تو ہمارا ساؤتھ اس کا 75% ہمارا ساؤتھ کرتا ہے. پنجاب کا 75% ساؤتھ سے آتا ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، لائف اسٹاک کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ اگرچہ ہمارے جو کسان اتحاد کے صدر ہیں خالد خلکر صاحب، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن ابھی جتنی ہماری انٹریکشن یہاں پہ ہوئی مجھے پہلی دفعہ اپنے فارمرز کے حوالے سے، اپنے دوستوں کے یہاں مجھے تسکین کا پہلو ملا. تو وہ بیزے کی پرائسز ہوں، وہ گندم کی ہوں، یا اس دفعہ جو پٹی کی پرائس 68,000 پہ گئی ہے. تو میں نے ہمیشہ ملتان میں آپ نے دیکھا کہ میدانوں میں فیلڈز میں جا کے کاٹن کی کراپ کے حوالے سے، کاٹن کی جو سیڈز کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم جو رول بنا جس میں ملتان سے بھی آپ نے دیکھا کہ بڑے شامل ہیں، بڑے بزنس گروپ بھی اس کے اندر شامل ہیں، کسان کی نمائندگی ہے، ہمارے ایگریکلچر ایکسپرٹس بھی ہیں، ہماری زرعی یونیورسٹی کے وی سی صاحب بھی ہیں، جو کہ کاٹن کے سیڈ کے حوالے سے ایک ہمیشہ کنسرن رہا. مجھے جہاں پہ یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، ایک تسلی لوگوں کے چہروں سے آیا ہے کہ پہلی دفعہ لوگوں کو اچھی پرائسز. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھی چیز کی ڈائریکشن رکھی جاتی ہے اور اس کی اچیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ اس موقع پہ جو آپ لوگوں نے ہمیں یہ ٹائم اپارچونیٹی دی ہے، یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں
پاکستان تحریک انصاف نے سنگل میجارٹی کے طور پہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائی ہے، اور جس کا میں بہت سینئر منسٹر ہوں، اور سردار عبدالقیوم خان نیازی ہمارے پرائم منسٹر وہاں پہ الیکٹ ہوئے، جناب بحیثیت سلطان محمود چودھری جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر تھے، اس وقت صدر ریاست ہے، اور اس وقت بغیر کسی کولیشن کے پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، اور ہم عمران خان صاحب کے ویژن اور ان کی جو کمٹمنٹ جو پورے ملک اور قوم کے ساتھ اور آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، اس بنیاد پہ ہماری حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ حالیہ بارشوں میں اور برف میں جو 2-3 دن پہلے مری کے مقام پہ جو ہمارے قومی سامنے کے نتیجے میں ہم 20-22 جانوں کی شہادت کو فیس کر رہے ہیں، میں آپ کی وساطت سے ان خاندانوں کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ جن جانوں سے انسانی جان کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، کہ جن انسانی جانوں سے جس میں بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھی، مائیں بہنیں بیٹیاں، کہ ان کی شادیاں ہوئی۔ لیکن اس موقع پہ میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پنجاب میں تھے، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مری کے ساتھ جو دوسرا پیرالل ہمارا ہل اسٹیشن ہے کوٹا، اس کی منظوری دی جا چکی ہے، ہل اسٹیشن ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ مری کی پہاڑی کے اوپر کیپیسٹی کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، چونکہ پورے ملک سے لوگ مری میں آنا چاہتے ہیں، سمر کے سیزن میں بھی آنا چاہتے ہیں، ونٹر میں بھی جب سنو فال ہوتا ہے تو لوگ آنا چاہتے ہیں۔ تو کوٹا کی پہاڑی جو ہے اس کے ہل اسٹیشن بننے کے بعد آئندہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نہ صرف یہ ایک اور آپشن ملے گا، لیکن اس کے ساتھ مری چونکہ آزاد کشمیر کے 2 مین ڈویژن ہیں، مظفر آباد ڈویژن اور دوسرا پونچھ ڈویژن، اس کے درمیان کنیکٹیویٹی کے درمیان آتا ہے، اور مری اور آزاد کشمیر کے لوگ بڑے بنیادی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر کے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ویدر کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے ٹوریزم کا بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ پورے ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ خواہ فیصل آباد سے ہوں، وہ ملتان سے ہوں، وہ باولپور سے ہوں، یا وہ سکر سے ہوں، یا وہ بلوچستان سے، یا جو وہ ہمارا ڈائسپورا جو اوورسیز پاکستانی یا کشمیری اوورسیز پاکستانی جو ہے، ان کے لیے آزاد کشمیر کے ان ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں جو ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشیل موجود ہے۔ آزاد کشمیر جی بی کے ساتھ زمینی راستوں کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو جی بی کی گورنمنٹ ہے، اس نے ریسنٹ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک بڑا فنڈ جی بی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 370 ارب کا دیا۔ ایک ٹنل ہے جو جی بی اور آزاد کشمیر کو کنیکٹ کرتی ہے نیلوں کے ایریا میں، شانڈل ٹنل، اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر کا کے پی کے ساتھ بڑا گہرا زمینی رابطہ ہے، اس کنیکٹیویٹی کے اوپر بھی ہم فوکسڈ ہیں۔ پھر آزاد کشمیر کے کئی راستے پنجاب کے کئی ڈسٹرکٹس اور ڈویژنس کے ساتھ اس ایکسٹرنل کنیکٹیویٹی کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان چیئرمین تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی منیمم 500 بلین کا انہوں نے ہمیں اپروول دی تھی، جو شاید تھوڑا پلس ہو کے آزاد کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ ٹورزم کے حوالے سے ہے، ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، اس کے جتنے پوٹینشیلز ہیں، اور جو دوسرے آپ کے جو بنیادی ادارے ہیں ان کی امپرومنٹ کے حوالے سے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ گلگت بلتستان کو 370 ارب کا فنڈ ملا ہے، اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے لیے بھی عمران خان صاحب نے جس سخاوت اور فیاضی کا انہوں نے ایکسپریشن دیا اور اظہار کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ آپ 500 ارب سے زیادہ کے بڑے منصوبے لے کے آئے، انشاءاللہ حکومت پاکستان آپ کو اس کے لیے فنڈ وجہ کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مری کے اندر حادثہ ہوا، چونکہ آپ کے پاس ابٹاباد اور جو جی ڈی ہے ہمارا گلگت جی ڈی اے جو ہماری گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس میں سیاحوں کے حوالے سے اور جو پورا ہم 24 کروڑ کا ملک ہوتے ہوئے جو پوٹینشیل موجود ہے، باہر سے ٹورسٹ بھی آنا چاہتا ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر آپ کے ٹورزم کے حوالے سے باقی ایریاز کے فروغ پانے سے
باقی لوگوں کی باقی ایریاز کی کنیکٹیویٹی کو انیبلنگ کرنے سے لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. لوگوں کے لیے یہ آپشنز مل جائیں گے کہ نہ صرف وہ صرف گری پہ انحصار کریں گے لیکن کوٹا کا جو ہمارا ہل اسٹیشن ہے, ایبٹ ہے, سوات ہے, چترال ہے, اور اسی طرح آزاد کشمیر کے جو مرغزار ہیں وہ بھی لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ حسن موجود ہے کہ جب ہمارے قوم کے لوگ اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وقت بارگاہ الہی میں وہ اپنے دل میں یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ جو ہمیں دیا ہے یہ دنیا کے کسی اور کے حصے میں یہ خوبصورتی نہیں آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے کسی بھی کارنر کے رہنے والے کے لیے یہ اپارچونیٹی ہونی چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر ہو, خواہ وہ چترال ہو یا سوات ہو یا گلگت ہو, کسی بھی ایریے میں جب چاہے جہاں چاہے وہ جانا چاہے اس کو یہ آسانی مہیا کرنا وقت کی حکومتوں کا فرض ہے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پنجاب میں ہوں, مرکز میں, جی بھی یا آزاد کشمیر کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ہماری ملک اور قوم کے لوگوں کی جو توقعات ہیں ہم اس کے اوپر پورا اتریں اور ہم لوگوں کے لیے یہ آسانیاں مہیا کریں کہ وہ ملک کے کسی بھی ایریا میں جانا چاہیں اس کے اندر جا سکیں. اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں باقی سیکٹرز کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. یہ تو میں نے ابتدائی طور پہ آپ کے ساتھ چند گزارشات کی. اب میں آپ کے لیے فورم اوپن ہے, اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں گے تو میری طرف سے